سورہ البقرہ آیت نمبر 29 صفحہ نمبر 6 آیت نمبر 29 ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے جمیعا سب کا سب، ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کے، فسواہن پھر اس نے درست کر کے بنایا انہیں 7 سماوات 7 آسمان، وہو اور وہ بکل ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تعجب کا اظہار کیا، کیف تکفرون باللہ، تعجب ہے کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، اے لوگو تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم بالکل بھی کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم کوئی شے ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تم نے اللہ کا ہی انکار کر دیا۔ تعجب کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید اپنی قدرتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو تجھے بھی پیدا کیا، اس زمین کو بھی بنایا، اور زمین کے اوپر تمہارے لیے یہاں پہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، باغات ہیں، اور انسان کے لیے زمین کے اوپر جس جس چیز کی ضرورت ہے، سبزی ہے، اناج ہیں، پھل ہیں، اسی طرح اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بہت سے خزانے چھپا کے رکھے ہیں۔ اے انسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو تو صحیح، زمین بنائی، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میں نے تم انسان کے لیے بنایا۔ پھر آسمان بنائے، 7 آسمان، آسمانوں سے اللہ بارش نازل کرتے ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے جو میری اور آپ کی خوراک بنتا ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے یوں زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا، انسان کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلائی۔ ایک چیز یہ بیان کی کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ بھی میں نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو بھی میں نے بنایا ہے، ہر چیز کا خالق میں ہوں۔ ایک اللہ نے یہ چیز بیان کی کہ پوری کائنات کو بنانے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ نظام بھی اللہ کی ذات ہی چلا رہی ہے۔ بعض لوگ ہیں لبرل، دہریہ، ایتھیسٹ قسم کے لوگ، ان کا یہ کہنا ہے کہ کائنات کو، اس دنیا کو کوئی نہیں چلا رہا، کوئی اللہ نہیں ہے،
یہ دنیا خود بخود ہی چل رہی ہے، اور یہ فتنہ آج کے اس دور کے اندر بہت زیادہ ہے۔ سکولز کے اندر، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ طور پہ لوگوں کی ذہن سازیاں اس چیز پہ کی جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ڈالنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں اس ادارے کا معیار کیا ہے، اور کوشش کیا کریں ایسے ادارے کے اندر بچوں کو ڈالا جائے جہاں سے دنیاوی تعلیم تو حاصل کریں لیکن دین سے ہاتھ نہ دھو ڈالیں، ایمان سے خالی نہ ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، آپ کے زمانے میں ایک دہریہ کا امام تھا، اس نے اعلان کیا، کہا میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس دنیا کو کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے نہیں بنایا اس کو، یہ خود بخود بن گئی، اور اس کا نظام شروع سے ایسے چل رہا ہے ایٹومیٹکلی، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ دنیا کو بنایا ہے کسی نے یا کوئی اس کا نظام چلا رہا ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھائے۔ یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تک جب پہنچی تو آپ نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ وقت، جگہ اور دن طے کرو۔ بالآخر مختصر یہ کہ وقت طے کر دیا گیا، دن طے ہو گیا، اور جگہ کا بھی تعین کر دیا گیا کہ فلاں جگہ پہ فلاں طریق و فلاں وقت پہ مناظرہ ہوگا۔ جس دن مناظرہ تھا، جس جگہ پہ مناظرہ تھا، وہاں پہ مسلمان بھی پہنچے، دہریے بھی پہنچے۔ تھوڑی دیر میں دہریوں کا امام بھی آپ پہنچا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہاں پہ نہیں پہنچے۔ لوگوں نے انتظار کیا، امام صاحب نہیں آ رہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دہریے باتیں کرنے لگے، اور دیکھو ہمارا دعویٰ سچا تھا، تمہارا امام ہی نہیں آیا بات کرنے کے لیے۔ کچھ زیادہ دیر ہوئی تو اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار وہ آ رہا ہے، تو قریب جب آئے تو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابھی مناظرے کی جگہ پہ پہنچے تو داہریے کے امام نے فوراً سوال کیا، کہا سب سے پہلے مناظرے سے پہلے اس بات کا جواب دو، تم نے کو وعدہ کیا تھا وقت کا کہ فلاں وقت میں پہنچوں گا، تم اپنے وقت پہ پہنچے نہیں، تم اپنی بات پہ پورا نہیں اترے، تم مجھ سے مناظرہ کرنے آئے ہو۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی میری بات بھی سن لو، میرا عذر بھی سن لو، تم نے بات کر دی، الزام دھر دیا، جواب کا تو حق دو مجھے۔ اب امام صاحب نے کیا جواب دیا بڑے غور سے سننے والا ہے۔ کہتے ہیں میں جس راستے سے چل کے آ رہا تھا وہاں ایک دریا بہتا ہے، دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ میں جب وہاں پہ پہنچا تو کوئی کشتی نہیں ہے۔ اب میں پریشان کہ وقت بھی دیا ہے، مناظرہ بھی کرنا ہے، میں پہنچوں کیسے، کشتی تو ہے نہیں۔ کہتے ہیں میں دیکھا کیا کہ تھوڑے سے فاصلے پہ ایک درخت ہے، وہ درخت زمین سے خود بخود جڑوں سمیت اکھڑنا شروع ہو گیا۔ اس درخت کو کوئی مشین نہیں اکھاڑ رہی، خود بخود درخت زمین سے اکھڑ رہا ہے، میری نظروں میں، میرے سامنے درخت زمین سے اکھڑا اور میرے پاس آ گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خود بخود اس درخت سے پھٹے بننا شروع ہو گئے۔ کسی نے اس درخت کے پھٹے نہیں بنائے، خود بخود اس کے پھٹے بننا شروع ہو گئے، پھٹے بنے، پھر وہ پھٹے خود بخود ترتیب پاتے ہیں اور ایک کشتی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی کیل نہیں ٹھوکا، کوئی ضرب نہیں لگائی، خود بخود ان پھٹوں نے کشتی کی صورت اختیار کر لی، اور وہ کشتی خود بخود سمندر میں آئی
میں وہاں بیٹھا، اس کو چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہ خود مجھے اس کنارے سے لے کے اس کنارے میں آ گئی، اس سارے وقت پہ ٹائم لگا، لہٰذا مجھے دیر ہو گئی۔ وہ بولا، وہ کہتا ہے او مسلمانوں سنو، پہلے تمہارے امام نے وعدہ خلافی کی، وقت پہ نہیں آیا، اور اگلی بات یہ کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ جناب خود بخود درخت اکھڑا، خود بخود اس کے پھٹے بنے، کشتی تیار ہوئی اور خود بخود کشتی چل کے یہاں آ گئی۔ امام صاحب فرمانے لگے بھئی جھوٹ کس بات پہ ہے؟ کہتا ہے کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی کشتی بھی خود بخود چلی ہے۔ امام صاحب بولے، فرمایا سنو، اگر تمہارے کہنے پہ ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، ایک کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ یہ جواب دینا تھا کہ پورا مجمع بول اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضرات یہ ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور پوری کائنات کو ایک ذات بڑے نظم کے ساتھ چلا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس بات کا، اور میں ہی ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا اور ان کے درمیان ہر چیز کو میں نے تخلیق کیا، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، اے ناشکر انسان، میں نے یہ سب کچھ خلق لکم صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی انسان کے لیے مسخر کی، لیکن انسان ہے کہ وہ ہر کام کرتا ہے، نہیں کرتا تو رب کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ فرمایا هو الذی، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ استوا کے کئی معنی ہیں، یہاں پہ معنی متوجہ ہونا کے ہیں۔ ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، طرف آسمان کے، فسواہن، پھر اس نے ان کو درست کر کے بنایا، ٹھیک کر کے بنایا ان کو۔ سبع سماوات، 7 آسمان۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلے اللہ نے زمین پیدا کی اور اس کے بعد اللہ نے پھر آسمان بنایا۔ فرمایا وَهُوَ، اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ کی ذات جو کہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، وہ ہر چیز کو بڑی باریک بینی کے ساتھ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔